الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے نماز، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس نماز کو ہم کیسے ایسا بنائیں کہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمیں اس سے راحت اور چین اور سکون ملے، اس سلسلے میں دو جو لیکچرز ہیں پہلے پیش کی جا چکے ہیں۔ آج ہم نماز میں جو تسبیحات ہیں، خصوصاً رکوع اور سجدے اور ان کے درمیان کی تسبیحات، ان پہ ہم خاص طور پر توجہ دیں گے۔ تو نماز میں جب ہم رکوع کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو پہلے اس کے معنی کو سمجھ لیجئے۔ سبحان کا مطلب ہے منزہ عن کل نقص و عیب، جو ہم نے ثنا میں پڑھا تھا، سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی۔ اور رب بھی میرا رب، تو یہاں پھر تصور، احساس اور امیجینیشن اور تخیل کو کام میں لائیں کہ وہ میرا رب ہے۔ اور رب کون سا ہے؟ جو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آکسیجن مل رہی ہے، میرے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، میرا دل دھڑک رہا ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں، وہ میرا رب ہے۔ تو اس شکر کے جذبے سے جھک کے پڑھیں سبحان ربی العظیم، ایسے نہیں پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، اور اس کا کوئی جو ہے نا، اس کے اندر کوئی سکون یا لذت یا کوئی اس کے اندر راحت اور کوئی چین نہیں ہے، کوئی حلاوت اور مٹھاس نہیں ہے۔ تو مٹھاس تب پیدا ہوگی جب ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، اور ساتھ تصور، احساس کہ وہ میرا رب ہر خامی سے پاک ہے، جو میرا رب ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اپنے اس بندے یا بندی کی بات سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی۔ ربنا ولک الحمد، اے اللہ ساری حمد، ساری تعریف، سارا شکر تیرے لیے ہے۔ یہاں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور پھر جو ہے نا وہ پورے محبت سے، شوق سے یہ جملے ادا کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے رضی اللہ عنہم، کہ انہوں نے نماز کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، انہوں نے فرمایا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے ہیں جو دوڑ رہے ہیں کہ ان کلمات کو کون اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جو ہے نا وہ رکوع سے کھڑے ہونے کی دعا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو یہ دعا جو ہے آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں ہم پھر جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور گویا کہ ہم اپنے پیشانی، اپنے جسم کا سب سے جو بڑا حصہ ہے، وہ بلند ترین حصہ ہے، نمایاں ترین حصہ، باعزت حصہ، وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، مٹی میں یا زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، اور میں نے اپنا سر اپنی پیشانی تیرے قدموں میں رکھ دی ہے۔ تو وہاں بھی اس طرح نہیں پڑھنا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی نماز جو ہے نا ایسی ہے کہ جیسے مرغا وہ دانے چگتا ہے یا مرغی، تو ایسے ٹھونگے مارتا ہے یا وہ اس کو ٹھوکر مارتا ہے، ویسے نہیں کرنا جیسے ٹکریں مارتے ہیں، بلکہ بہت ہی توجہ سے ٹائم لگا کر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، اور تصور کرنا ہے کہ میرا رب بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، عرش بری کتنا اونچا ہے، اس کی بلندیاں کیا ہیں، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اور وہ میرا رب ہے، وہ مجھے پال رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے مجھے زندگی ملی ہے، میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ان نعمتوں کا احساس کریں، تو پورے محبت سے، شوق سے کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ اس کو جتنا بڑھا سکیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جب خاص طور پر نوافل پڑھ رہے ہوں، جماعت کے ساتھ نہ ہوں، تو وہاں اس کو مزید بڑھا کے شوق سے لمبا سجدہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، گویا اس کا سر اللہ کی 2 قدموں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یہ قرب کا احساس اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہاں پہ پھر اپنے ایموشن اور اپنے جذبات کو آپ کام میں لائیں، اور تصور و احساس کو کام میں لائیں کہ اب میں بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں میرے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے، اور پورے شوق سے، پورے محبت سے یہ الفاظ ہم ادا کریں۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف الفاظ پڑھتے ہیں، رٹے ہوئے الفاظ، اور ان کو پڑھتے بھی بہت جلدی ہیں، تیزی سے ہیں۔ تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نے 2 رکعت اگر پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے، پوری تسلی سے، پورے اطمینان سے پڑھنی ہے، اسی کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ ورنہ رکوع سے اگر سیدھے کھڑے نہ ہوں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، 2 سجدوں کے درمیان اگر وقفہ نہ کریں تو بھی نماز صحیح ادا نہیں ہوتی، اور 2
سجدوں کے درمیان کی جو نماز ہے وہ جو دعا ہے وہ بھی یاد کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وہدینی وعافینی، یہ 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے، تو اس کا اہتمام بھی کریں، اس سے پر وہ خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز میں سکون اور راحت و ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔